نہیں، ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے دے کے انٹرویو کرنے کی بات کریں، یہ خود پلانٹڈ سٹوریز کرتے ہیں، یہ خود پروسٹیٹیوٹ پہ ورک کرتے ہیں، یہ خود کال گرلز کی ویڈیوز کرتے ہیں، اور ان کے تھم نیل دیکھیں تو یقین کریں ان کو ایک دفعہ دیکھے دوبارہ دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں سائمہ شہزاد کے گھر پر۔ دعا زہرا کیس جو کچھ 2 دن پہلے ایک نیا رخ اختیار کر چکا ہے، دعا کے گھر پر پہنچے اسٹرانگ عظمیٰ اور سائمہ۔ ان دونوں نے وہاں پر کیا کچھ دیکھا، کیسی ویڈیو تھی، کیا منظر تھا گھر کا، گھر کے اندر جب یہ پہنچے تو کیا سامنے دیکھنے کو ملا کہ دعا بھی بیٹھی ہوئی ہے، گھر کا اندر کا ماحول کیسا ہے، اور کس طرح دعا اس گھر میں رہ رہی ہے، چھوٹے سے گھر میں بند کمرے میں کس طرح اس کو رکھا جا رہا ہے، اس سارے جو اس ٹائم کا انوائرمنٹ ہے، سارا کچھ ہے، وہ ہم سائمہ سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سائمہ، جب آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ رابطہ کیسے ہوا، کہ کس نے میسج کیا، کون تھا جو آپ وہاں تک پہنچے؟ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اسٹرانگ عظمیٰ سے رابطہ ان لوگوں نے خود کیا تھا جو کہ اس گھر کے مالک مکان تھے، تو ان خواتین کا جو ہے اسٹرانگ عظمیٰ سے رابطہ ہوا، اور انہوں نے خود ہی ان کو کال کر کے کہی کہ آپ جو ہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں دعا کے بارے میں، اور دعا کس جگہ رہ رہی ہے اور کس گھر میں رہ رہی ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، تو پلیز آپ جو ہے جواب دیں۔ پھر اسٹرانگ عظمیٰ نے ان سے بات کی اور سارا کچھ ان کے ساتھ ڈیٹیل میں بات ہوئی، بتایا کہ اس طرح اتنی دیر سے یہاں پہ دعا رہ رہی ہے، اور انہوں نے بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ بچی پر تشدد کیا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت ہو رہی ہے یا خدا نہ خواستہ اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ صرف ہوا یہ تھا کہ انہوں نے فادرز ڈے پہ جو ان کے رونے کی ویڈیو دیکھی جو کہ مہدی کاظمی صاحب کی کافی وائرل ہوئی، تو اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ واقعی یہ کیس بہت زیادہ آگے چلا گیا ہوا ہے، تو ان کو دل سے ہمدردی ہوئی ان سے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی بندے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بچی کو اس کے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے ملوایا جا سکے۔ یہ بالکل بھی پلان نہیں تھا کہ ان کو اغوا کیا جائے یا کوئی ایسا اللہ نہ کرے۔ جنہوں نے میسج کیا تھا انہوں نے جی سوچا؟ جی، وہ بڑی پابرتہ خاتون ہیں اور مدرسے سے ریلیٹڈ ہیں، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں، اور انہوں نے عظمیٰ سے رابطہ کیا، چونکہ عظمیٰ جو ہے وہ ایک آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوشل ورک بھی کرتی ہیں، تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ عظمیٰ آپ یہاں آئیں اور پلیز آ کے دیکھیں، اور ایک دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ دعا کو دیکھ لیں، اور آپ چونکہ کراچی سے بھی ہو کے آئی ہوئی ہیں، اس کے پیرنٹس کا انٹرویو کر کے آئی ہوئی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں کے حالات دیکھیں اور ان کے پیرنٹس کو بتائیں تاکہ ان کو کچھ سکون ملے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کچھ یوٹیوبرز کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ مسلح لوگ گئے تھے، آپ مسلح خواتین تھیں یا مرد بھی ساتھ تھے؟ نہیں نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں اور حلفاً کہتی ہوں کہ عظمیٰ نے صرف میرے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا، چونکہ ہم کولیگز بھی ہیں اور اکٹھے مل کر کام بھی کرتے ہیں اور اکثر ہمارا اکٹھے آنا جانا ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ سائمہ آپ بتائیں، وہ خواتین بہت پردہ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کسی مرد کو پتہ نہ چلے، تو آپ ایسا کریں کسی ایک خاتون کو اپنے ساتھ لے کر آئیں اور ایک دفعہ آ کے اس جگہ کا جائزہ لیں۔ عظمیٰ نے مجھے بتایا تو میں نے کہا عظمیٰ باجی آپ ان کو منع کر دیں، تو پھر عظمیٰ نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا اگر آپ اس واقعے میں انوالو ہی نہیں ہونا چاہتی ہیں، آپ اس کے پیرنٹس کی حالت دیکھ کے بھی آئی ہیں اور پھر بھی آپ انکار کر رہی ہیں، تو پھر آپ نام کی اسٹرانگ ہے، یہ بات ہے، اور میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ میرے سامنے بیٹھ کر ان سے بات ہوئی تھی فون پہ۔ تو پھر عظمیٰ نے کہا کہ سائمہ اب کیا کرنا چاہیے، میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی حل نکل آئے اور ہم وہ حالات دیکھ کے اس کے پیرنٹس سے بات کریں تو ان کو پتہ چلے کہ واقعی ہماری بچی پر تشدد نہیں ہو رہا۔ یعنی کہ آپ لوگ بالکل بلائنڈ گئے تھے کہ وہاں پہ کیا بالکل ہونے ہے؟ بالکل، ہم کوئی کیم نہیں لے کے گئے تھے، ہمارے پاس کوئی گیجٹس نہیں تھے، یقین کیجئے کوئی بندہ بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا، اور ہم دونوں مل کر جب وہاں پہنچے صرف ہم نے کوشش کی کہ ہمارا چہرہ نہ کوئی دیکھ سکے، تو بس ہم نے اپنے ہیڈز وغیرہ کور کر لیے ہوئے تھے۔ اندر جب ہم گئے تو ہم نے ہمارے کوئی تیاری نہیں تھی، اگر ہم پراپر ارادے سے گئے ہوتے تو ہم خفیہ کیمرے لے کے جاتے، تو اسی لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی زبان سے بتا رہے ہیں کہ ہم اندر گئے تو ہم نے اندر کا کچھ جو منظر ہے جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے پھیلایا جا رہا تھا کہ جی دعا بڑی خوش ہے، اس کو نوڈلز ملتے ہیں، یہ ملتا ہے، وہ ملتا ہے، تو اس کی ساس بڑی خدمتیں کر رہی ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ساری جھوٹ تھیں، چونکہ ہم نے اندر جا کے ماحول دیکھا تو وہ بالکل چینج تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی جب اندر پہنچے ہیں آپ لوگ تو وہ ایک سائٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ موبائل یوز کر رہی ہے، وہ تھوڑا سا ماحول تھوڑا سا بتائیں۔ اچھا، ایک تو میں نے آپ کو یہ چیز کلیئر کرنی تھی کہ جب ہمیں پتہ چلا، ہم وہاں پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ ظہیر اور شبیر اور اس کی ماں جو ہے وہ گھر پہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہمیں نہیں پتہ تھا، وہ بائی چانس ایک اتفاق ہو گیا تھا، تو جب ہم اندر گئے تو اس کی شبیر کی بیوی تھی، اس کے بچے تھے، اور ایک روم میں جو دوحہ زارا جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جی باجی آ جائیں آپ کمرہ دیکھ لیں، انہوں نے ان سے خالی کروانا تھا مکان، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ آ جائیں کمرہ دیکھ لیں۔
ہم لوگ اندر گئے کمرہ دیکھنے کے بہانے، تو اندر جو ہے دعا زارا بیٹھی ہوئی تھی اور وہ مسلسل موبائل یوز کر رہی تھی. اس نے صرف ایک نظر ہمیں دیکھا، اس کے بعد اس نے دیکھا بھی نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. شبیر کی بیوی جو ہے وہ فوراً سے اس نے دعا کو ماسک پہنا دیا اور اس کے آگے کھڑی ہو گئی تاکہ یہ ان لوگوں کی دعا پہ زیادہ نظر نہ پڑے. ہم نے کمرے کا جائزہ لیا اور دیکھا ادھر ادھر، تو اتنا گند تھا اس کمرے میں، یقین کریں کہ ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی نازوں سے پلی ہوئی بچی اس گندے ماحول میں اور اس گندگی اور اسمیل میں کس طریقے سے رہ رہی ہے. اندر ہی واش روم تھا، اندر ہی سب کچھ تھا اور کچھ برتن تھے اور اندر ہی کچن کا سامان تھا اور اندر ہی جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ جیسے بس پتہ نہیں کوئی خانہ بدوش رہ رہے ہیں. تو وہ جب آپ اندر پہنچے ہیں تو اس کے بعد جو خواتین ان کے گھر کی تھیں تو انہوں نے ساتھ آپ کے سارا کچھ کیا؟ جی جی بالکل، ہمارے ساتھ 2 خواتین تھیں جنہوں نے بعد میں ہمیں انٹرویو بھی دیا، تو وہ ساتھ گئی تھیں اور یقین کیجئے کہ 10 سے 15 سیکنڈ ہی ہم اندر رکے ہوں گے، اس سے زیادہ ہم نے ٹائم نہیں گزارا، کیونکہ شبیر کی بیوی کو بہت زیادہ اس کو بے چینی لگی ہوئی تھی کہ کوئی لوگ ہمارے گھر کیوں آئے ہیں. تو اس کو شاید تھوڑا شک بھی پڑ گیا تھا کہ باجی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میڈیا کے لوگ ہیں. تو اس نے کہا نہیں یہ عورتیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے، تو تم ان کو کمرہ دکھا دو. ہم لوگوں نے کمرہ دیکھا اور ادھر ادھر جائزہ لیا، لیکن وہاں جا کر ہمیں پتہ چلا کہ جو پہلا انٹرویو دعا کا آن ایئر ہوا تھا سوشل میڈیا پہ اور وائرل ہوا تھا وہ بالکل جھوٹ تھا، وہ اس جگہ پر انٹرویو نہیں کیا گیا تھا. وہ جو یوٹیوبر ایک دکھا رہی ہیں ان کے گھر پہ جامع شیریں والا جو کہہ رہے ہیں؟ بالکل جامع شیری والا انٹرویو وہاں پر نہیں ہوا تھا، بلکہ مالک مکان نے ہمیں بتایا کہ ان لوگوں نے جب انٹرویو دیا تھا تو یہ لوگ ویلنشیا ٹاؤن گئے تھے اور وہاں پر جا کر کسی ان کے رشتہ دار کے گھر میں انٹرویو ہوا تھا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ آئے ہیں، مسلح افراد تھے، محلے دار آئے ہیں، محلے داروں نے بھی دیکھا ہے اور ساروں نے دیکھا ہے، تو وہ اس چیز کو کیسے کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اصل میں آپ کو بتاتی ہوں وجہ یہ ہوئی تھی کہ اگلے دن دعا نے میڈیکل کے لیے سندھ ہائی کورٹ پیش ہونا تھا. انہوں نے اپنی اس چیز کو چھپانے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے لوگوں کا دھیان اس طرف لگا دیا کہ جی دعا پر حملہ ہو گیا، تاکہ خبروں میں جو ہے یہ چیز ان ہو جائے اور لوگوں کا دھیان اس طرف لگ جائے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پر نہیں پیش ہوئی تھی، اس کے بعد یہ 3-4 دن بعد جا کے جو ہے کل یہ گئی ہے. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے دھیان چینج کرنے کی کوشش کی گئی. اس چیز کی پلاننگ انہوں نے شاید وہ جو دعوت ہوئی تھی پچھلے دنوں اور لائیو سیشن بھی ہوا تھا اس میں انہوں نے شاید یہ پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے. تو ہمارے جانے سے ان کو بہانہ مل گیا اور انہوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ جی حملہ ہوا ہے. ہمارے ساتھ تو کوئی بندہ گیا ہی نہیں تھا، اور جن خواتین نے ہمیں ساتھ لے کے گئی اندر انہوں نے کہا باجی آپ کے ساتھ کوئی بندہ نہ ہو، کیونکہ ہمارے گھر میں بہت ہم پردہ کرتی ہیں اور پردہ دار خواتین ہیں، تو آپ پلیز صرف ایک عورت کو ساتھ لے کے آئیے گا. تو پھر عظمیٰ کے ساتھ میں گئی تھی. ایسے یوٹیوبر جو وہاں پر پہنچ کے اس فیملی کو ہراس کر رہے ہیں، وہاں پر جا رہے ہیں، یار خدا کا خوف کرو یار. وہ لوگ جو اتنے شریف لوگ ہیں، جو لوگ ڈرتے ہیں، جو لوگ معافی مانگ رہے ہیں کہ خدا کا نام ہے ہمارا پیچھا چھوڑ دو، آپ کے اوپر ان یوٹیوبر پہ کیس ہو سکتا ہے، بالکل کیس ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا پہ ان فیملی کی ویڈیو، ان کے گھر کے اندر گھس کے الٹے سیدھے سوال کرنا، نشے کے ٹیکوں کے بارے میں پوچھنا، کیا کچھ کرنا. اور یار خدا کا خوف. اسٹرانگ عظمیٰ کی بات کریں یار، اس عورت کو لوگ 1 سال سے بھی زیادہ سے جانتے ہیں. اس کی تمام ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. وہ کیسے لوگوں کی مدد کرتی ہے، کیسے لوگوں کا ہیلپ کرتی ہے، کس طرح ایک ہاتھ سے، وہ کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے دیتی ہے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں لگتا، اس طرح کی وہ خاتون ہے. وہ اندر اسٹرانگ عظمیٰ کے بارے میں ایک چیز آپ کو بتانے چاہتی ہوں، ضرور بتاؤں گی کہ میں ان کے گھر اکثر آتی ہوں اور میں نے اتنی لائٹ جاتی ہے، اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ ان کے گھر میں یو پی ایس ہو اور کھانا گرم کرنے کے لیے چھوٹا سا مائکرو ویو اوون ہو، جو کہ بہت گھر کی ایک بنیادی چیزیں ہیں. یہ چیزیں ان کے گھر میں نہیں ہیں اور لاکھوں لاکھوں لوگ ان کو بھیجتے ہیں اور وہ اسی طرح اٹھا کے لوگوں کو دیتی ہیں اور راہ چلتے لوگوں کو 10-15 ہزار تو وہ عام روٹین میں دے دیتی ہیں. یہ میں اس چیز کی گواہ ہوں اور میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور اللہ کو جان دینی ہے، میں جھوٹ نہیں بولتی. میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ واقعی لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں اور اپنے اوپر وہ بالکل خرچ نہیں کرتی. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک فیمیل یوٹیوبر ہے، وہ دعا کو لے کے کچھ زیادہ ہی وہ کہتے ہیں کہ اس کے حق میں بول رہی ہیں، یا اس کے ساتھ جو ان سے لوگ ہیں ان کے حق میں بول رہی ہیں. او بی بی خدا کا خوف کرو یار. وہ بچی، چھوٹی سی معصوم سی بچی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں اس بارے میں بعد میں بات کروں گا. ایک بات بتائیں، آپ نے دعا کو دیکھا، کیا وہ لگتی ہے 17 سال کی؟ آپ اور عظمیٰ نے بھی دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ یار وہ 17 سال کی بچی ہے؟
نہیں نہیں بالکل بھی دیکھیں کیمرے میں جب بندہ آتا ہے نا تو ہمیشہ وہ 10% زیادہ آتا ہے. تو جب ہم نے اس کو لائیو دیکھا تو ہمیں تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ دیکھ کے ہی نہیں لگتی کہ وہ 15 سال کی بھی ہے. اس کی عمر ڈیفینیٹلی 14 سال ہے، اور جس طرح اس کی جسامت ہے اور جس طرح سے وہ پلی بڑھی ہے اور جن چیزوں کو کھا کے پلی بڑھی ہے، تو واقعی دیکھ کے لگتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ 17 سال تو بالکل نہیں ہو سکتی. اور اب جو جس ماحول میں وہ رہ رہی ہے وہاں پر نہ تو اے سی ہے نہ ٹھیک طرح سے پنکھا چلتا ہے، اور گھٹن کے ماحول میں رہ رہے کہ کچھ ویسے ہی وہ ویک ہو گئی تھی. اچھا وہ جو یوٹیوبر گھر کے اندر گھسا ہے اس نے کہا ہے کہ جی ان کو ہراس کیا گیا، ان کے گھر دھابا بولا گیا. او بھائی دھابا تو آپ بول رہے ہو، خدا کا نام لو یار. کس طرح کے آپ یوٹیوبر ہو؟ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، تمام ویڈیوز دیکھی ہیں، جس طرح کی آپ کرائم جا کے کرائم کی رپورٹس کرتے ہیں، آپ جا کر وہاں پر کرائم سٹریٹ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ الٹے سیدھے سوالات کرتے ہو. یار کیسی مینٹیلٹی کے لوگ ہو آپ لوگ، خدا کا نام لو یار. اسٹرانگ عظما کے بارے میں بات کریں تو اسٹرانگ عظما ایک ایسی خاتون ہے یار، ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اچھا اب وہ فیملی اتنی ڈری ہوئی ہے کہ میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں انٹرویو دے دیں، تو وہ لوگ معافیاں مانگ رہے ہیں. بے شک آپ اس کے حق میں کر رہے ہیں یا نیگیٹو کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ان فیملی تک کیا انہوں نے کیا ایسا وہ کیا؟ دیکھیں جب ہم گئے تھے نا تو تب بھی وہ اتنا ڈری ہوئی تھیں. انہوں نے 600 دفعہ کہا باجی آپ کے ساتھ کوئی بندہ نہ آئے. ان کو یہ ڈر تھا کہ کوئی ہماری فوٹیج نہ بنا لے. اور یقین کریں ان کا انٹرویو لیا ہے تو سارا گھر کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے جب انٹرویو لیا ہے تو وہ بھی ڈر ڈر کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس میں میل ہیں وہ بول بھی نہیں رہے تھے صحیح طرح سے. ہم نے انہیں کچھ نہیں سکھایا، ہم نے کوئی پیسہ نہیں دیا، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. ہم باہر نکلے ہیں تو ہم نے کہا باجی آپ تھوڑا سا بول دیں اور بتا دیں جو کچھ آپ نے ابھی تک نوٹ کیا اور دیکھا ہے. تو جو کچھ انہوں نے نوٹ کیا اور دیکھا تھا انہوں نے بتا دیا. اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہاں پر کوئی گینگ کے بندے ہم نے دیکھے ہیں یا کوئی نامعلوم افراد گھستے دیکھے. انہوں نے کہا جی شریف لوگ ہیں، یہ ایسے ہی رہ رہے ہیں جیسے کام فیملی رہتی ہے اور اسی طرح آنا جانا لگا رہتا ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ دعا نے جب جانا تھا انٹرویو پہ تو یہ باتیں ہوئی تھی. بس اس طرح کی کچھ انہوں نے باتیں بتائی. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ تشدد ہوا. اچھا سوشل میڈیا پہ ایک اور وہ صاحب جون سے ہیں جو ان کے گھر پہ دھابا بولا ہے، انہوں نے یوٹیوبر ہیں جو بہت تیزی سے اندر گھسے ہیں اور انہوں نے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو بولنے بھی نہیں چاہیے ایک شریف فیملی کے ساتھ. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دھکے دیے ہیں. اور یار جس کے گھر میں گھس رہے ہو وہ دھکے نہیں دیں گے تو اور کیا کریں گے وہ بغیر اجازت کے بغیر؟ اچھا یہ جو یوٹیوبر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی پیسے لے کے نا آپ نے انٹرویو لیے، پیسے لے کے یا پیسے دے کے جو کچھ بھی ہے آپ نے انٹرویو کیا، یہ ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے دے کے انٹرویو کرنے کی بات کریں. یہ خود پلانٹڈ سٹوریز کرتے ہیں، یہ خود پروسٹیٹیوٹ پہ ورک کرتے ہیں، یہ خود کال گرلز کی ویڈیوز کرتے ہیں. اور ان کے تھم نیل دیکھیں تو یقین کریں ان کو ایک دفعہ دیکھے دوبارہ دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا. اور یہ لوگ ہیں جو سچائی کو سامنے لانے کی بات کرتے ہیں، جن کو خود نہیں پتا کہ کون سا کانٹینٹ عوام کو دکھانا ہے اور کس چیز کو پروموٹ کرنا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں پہ یقین کرنا چاہیے. وہ اتنے شریف لوگ ہیں جو ایف آئی آر کٹوانے پر بھی راضی نہیں ہو رہے. وہ اتنے شریف لوگ ہیں. بار بار وہ عورتیں رو رہی تھیں کہ باجی ہم نے تھانے میں نہیں جانا، ہم نے تھانے میں نہیں جانا. تو کیسے میں مان لوں کہ انہوں نے پیسے لیے ہوں گے؟ چونکہ میرے سامنے ساری بات ہوئی ہے، فون پر بھی اور جو بھی فیس ٹو فیس بات ہوئی ہے میرے سامنے ہوئی ہے. جس طرح کا ان گھر والوں کا انٹرویو زبردستی کیا گیا ہے وہ میرے خیال میں کوئی بنتا نہیں ہے یار. خدا کا نام لیں، آپ سوشل میڈیا پہ ہیں، سوشل میڈیا کو اتنا بدنام نہ کریں کہ سوشل میڈیا لوگ دیکھنا ہی چھوڑ جائیں. لوگوں کا ذریعہ آمدن ہے، آپ لوگ اس کو غلط استعمال میں لا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ سائمہ. بہت اچھا شکریہ. لاسٹ میں کوئی بات ایسی کرنا چاہ رہے ہو جو اس کی فیملی کے لیے یا دعا کے لیے کچھ بیسٹ وشز کریں؟ میں ان پیرنٹس کو سلام پیش کرتی ہوں، بلکہ پورا پاکستان اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور جو ان کی لاسٹ ٹائم ویڈیو ابھی جو ٹیسٹ کے دوران ان کی ایک پکچر وائرل ہوتی ہے اس وقت ان کے چہرے پر دیکھ کے ایک عجیب سی جو ہے نا تھکن محسوس ہوتی ہے. اور واقعی وہ تھک چکے ہیں، وہ لڑ لڑ کے تھک چکے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے والدین ریکارڈ رہے گا پوری دنیا میں، پوری ہسٹری میں. اور ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اسٹینڈ لیا. اور بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں پیرنٹس ہی خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ واحد پیرنٹس ہیں جنہوں نے سٹینڈ لیا اور اپنی بچی کے لیے ابھی تک کھڑے ہیں. کل ایک فیمیل یوٹیوبر جو ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ جی ان کے پیرنٹس کو دیکھیں کتنے مطمئن ہیں. اور یار دیکھو تو صحیح ان کی شکل. اس کی والدہ کی فرسٹ ڈے کی ویڈیو آپ دیکھ لیں اور اب کی ویڈیو دیکھ لیں. وہ بیچاری ماں کمزور ہو گئی ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے ہیں. باپ کی شکل دیکھو، اس کی شکل اتر گئی ہے. اپنی بیٹی کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں.
ایک آپ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کی جو والدہ ہیں دعا کی وہ ہارٹ پیشنٹ بن چکی ہوئی ہیں اسی دوران، اور وہ اتنی زیادہ روتی ہیں ہر وقت کہ رو رو کے ٹینشن لے لے کے وہ ہارٹ کی مریض بن گئی ہیں، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو مزید ڈپریشن میں رکھا جائے گا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یار آپ لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہے، ایسے یوٹیوبر جو ان کے احساس نہیں سمجھ رہے، خدا کا نام لے یار۔ ہم تو آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار سدھر جاؤ، کیونکہ آپ لوگ سدھرنے والے بھی نہیں ہو، خدا کا نام لیں۔ سلام پاکستان سے، بہت شکریہ، سلام پاکستان۔